سوچیں، کیا ہو اگر دنیا کے بڑے بڑے تنازعات کی اصل وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف تیل ہو؟ الجزیرہ کا ایک حالیہ مضمون امریکی خارجہ پالیسی کے پیچھے چھپی کچھ ایسی ہی منطق کی بات کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تجزیہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 2026 کے اوائل سے۔ امریکہ نے ایران کے جزیرہ خارق پر ایک فوجی حملہ کیا۔ اب یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ ایران کا سب سے اہم تیل برآمدی ٹرمینل ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک سیدھا سیدھا پیغام لگتا ہے نا؟ لیکن اس حملے میں ایک بہت گہری اور کہہ لیں ایک عجیب بات چھپی ہوئی تھی۔ اور وہ عجیب بات یہ تھی، بلکہ یہی سب سے بڑا سوال ہے، کہ اگر مقصد ایران کی معیشت کو، اس کی طاقت کو توڑنا تھا، تو پھر اس کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی تیل کے پورے انفراسٹرکچر کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا گیا؟ اسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اسی سوال کا جواب دراصل اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس حملے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ جگہ، یہ جزیرہ جغرافیائی اور معاشی طور پر اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، جزیرہ خارق جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے بالکل قریب ہے، اور یہ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے ایک شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والی تیل کے بہاؤ میں ذرا سا بھی خلل آئے نا تو پوری عالمی معیشت ہل کر رہ جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ جتنا بھی تیل استعمال ہوتا ہے نا، اس کا تقریباً 20% یعنی ہر 5 میں سے 1 بیرل اسی تنگ سی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ عالمی معیشت کے لیے کتنی اہم جگہ ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، اگر یہ راستہ اتنا نازک اور اہم ہے تو امریکہ نے اسے خطرے میں کیوں نہیں ڈالا؟ اور یہیں سے مصنف اپنی اصل دلیل سامنے لاتا ہے کہ یہ سارا کھیل دراصل تیل کا ہے۔ حملے کے بعد جو بیان سامنے آیا وہ تو جیسے ساری کہانی خود ہی بتا دیتا ہے۔ اس وقت کے صدر نے صاف صاف کہا کہ فوجی اہداف کو تو تباہ کیا گیا، لیکن تیل کے انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا، اسے ختم نہ کرنے کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ، ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ پیغام صاف تھا، ایران کو فوجی طور پر کمزور کرو، ٹھیک ہے، لیکن عالمی تیل کا بہاؤ وہ ہر قیمت پر چلتا رہنا چاہیے، یعنی نقصان پہنچانا ہے لیکن پورے سسٹم کو نہیں گرانا۔ مضمون نگار کے مطابق یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ ممالک کی فوجیں، ان کے فوجی اثاثے تو نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ انفراسٹرکچر جو عالمی معیشت کو چلاتا ہے، وہ سب کا مشترکہ اثاثہ ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا، تو کیا یہ حکمت عملی صرف ایران تک ہی محدود تھی؟ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک بڑے عالمی پیٹرن کا حصہ ہے جو ہمیں دنیا بھر میں نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیٹرن اور کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ مصنف اس کے لیے 2 بہت بڑی مثالیں دیتا ہے جو جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ ایک طرف وینزویلا کو دیکھیں جہاں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، دوسری طرف روس ہے جو خام تیل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اب ان دونوں ہی ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق دونوں ہی کیسز میں عالمی توانائی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیوں میں کہیں نہ کہیں نرمی کی گئی، یعنی دشمنی اپنی جگہ لیکن تیل کا بہاؤ نہیں رکنا چاہیے۔ تو اگر تیل عالمی سیاست پر اتنی مضبوط گرفت رکھتا ہے تو کیا یہ کہانی صرف تیل پر آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ نہیں، اب یہ کہانی ایک نئے اور زیادہ وسیع مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ اسے ایک نئے قسم کے سامراج کا نام دیتے ہیں۔ اسے وہ کہتے ہیں استحصالی سامراج یا ایکسٹریکٹیو امپیریلزم۔ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ آج کی طاقتور ریاستیں صرف تیل ہی نہیں بلکہ ان تمام وسائل اور انفراسٹرکچر پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں جو اس عالمی سرمایہ دارانہ معیشت کو چلاتے ہیں۔ تو آج کی جو جنگ ہے نا، وہ صرف تیل کے کنووں کی نہیں رہی، چاہے گرین لینڈ میں چھپے نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر ہوں یا پھر یوکرین میں موجود وہ اہم معدنیات جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہیں، یہ سب اسی نئے محاذ کا حصہ ہیں، ایک ایسی دوڑ جس کا انعام مستقبل کی معیشت پر کنٹرول ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک عالمی شطرنج کی بساط کی طرح ہے، جہاں بڑی طاقتیں صرف علاقوں پر قبضے کے لیے نہیں لڑ رہیں بلکہ ان اہم وسائل اور سپلائی چینز کو کنٹرول کرنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں جو آنے والے کل میں انہیں دنیا پر برتری دلائیں گی۔ تو آخر میں
ان سب باتوں کا، اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی اصول کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کو چلتے رہنا ہے۔ یعنی بنیادی دلیل یہ ہے کہ جو عالمی نظام ہے نا، وہ اپنی توانائی اور وسائل کی لائف لائن میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے جنگیں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں۔ جیسا کہ مضمون میں الان کپور خود لکھتے ہیں کہ روک تھام اور سلامتی کی ساری باتوں کے پیچھے ایک جانا پہچانا سامراجی حکم چھپا ہے: تیل کو چلتے رہو۔ یہ ایک جملہ بظاہر آج کی خارجہ پالیسیوں کا خلاصہ ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی ایک فوجی حملے سے اور پہنچے ہیں ایک ایسے عالمی نظریے تک جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آج کے تنازعات اکثر ان وسائل کو کنٹرول کرنے کی ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے اس عالمی اقتصادی نظام کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔